جو باجوائی ٹیم ہے نا ایسے کہہ لو, اور جنرل باجوہ ان پرٹیکولر, انہوں نے فوج کا نقصان کیا ہے. زرداری بہت چالاک نکلا, نواز شریف اس سے بھی چالاک ہے, شہباز اس سے بھی, مریم نواز اس سے بھی, ان سب نے اپنے آپ کو بڑی بڑی پوزیشنز دے دی, بیڑا غرق کر دیا فوج کا. وہ فوج جو ہمارے لیے مرتی ہے, وہ ہمارے سولجرز جو صدقے دیتے ہیں, جو ایسی قربانیاں دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, بغیر ٹانگوں کے ہوتے ہیں والدین, بغیر ہاتھوں کے ہوتے ہیں, بغیر آنکھوں کے ہوتے ہیں, وہ تو کسی کو نظر نہیں آتے. وہ ہمارے شہداء, وہ ہمارے غازی جو ابھی ہیں, ان کو بدنام کر دیا کہ ایک ملک ہے جو بہت پریشر ڈال رہا ہے پاکستان پہ کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں, ادروائز پاکستان کی فنڈنگ نہیں ہوگی. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ کہہ رہے ہیں کہ آن آر ڈیڈ باڈی دیر از نو وے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں, پیسے جتنے بھی ملنے ہم یہ نہیں کر سکتے, پولیٹیکل سوسائڈ ہے ہماری, خودکشی ہے. تو سننے میں آ رہا ہے کہ ون آف دا ریزنس کی بھیک مانگے گی سپریم کورٹ سے کہ خدا کا واسطہ ان کو ان کی ریزرو سیٹیں واپس دے دو, کہ جو 2/3 میجورٹی ہے ان کی پنجاب میں اور سینٹر میں وہ ٹوٹ جائے. یہ سننے میں آ رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میڈم شندانہ گلزار صاحبہ. میڈم کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان کی رہائی کی آپ کو آفر دی گئی ہے, آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ کا کہا گیا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے ہم تیار ہیں, تو اس پہ تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے, ہماری پارلیمانی پارٹی میٹنگ تھی اور خان صاحب نے تو جیل سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ڈیل کا میں متحمل نہیں ہو سکتا, اور نیگوسیشن تو انسان دشمن سے ہی کرتا ہے. اگر ہم انڈیا سے کر سکتے ہیں, یہ لوگ جو کر رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے, اگر جس سے کر سکتے تو ہم اپنے پاکستانیوں سے کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن ڈیل شیل یہ جو آفرز ہو رہی ہیں نا, پری کنڈیشنز. اچھا دوسری بات, کیونکہ میں کو کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں, سو میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ خان صاحب کے پاس آفرز کیا آتی ہیں جو ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. 3 چیزیں, نمبر 1 کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, یا سیاست چھوڑ دیں, یا -1 فارمولا کو اگری کرے کہ پارٹی آپ کی ہوگی, آپ بنی گالہ میں ہوں گے لیکن پی ایم کوئی اور ہوگا. سننے میں آتا ہے کہ خان صاحب نے تینوں ناک ڈاؤن کر دیے ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ بائیڈن صاحب کا حکم ہے, کہ یہ ایک آرگینک حکم ہے, کہ یہ موروثیوں کا حکم ہے. آئی جسٹ ڈونٹ نو. لیکن بچے, بات کرنے کو تو کوئی بھی کسی سے تیار ہو سکتا ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان, رانا ثناءاللہ نے یہ بیان دیا کہ عمران خان ہمیں پھر یہ نہ کہے کہ یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, خان یہ نے چاہیے, شرط کوئی نہیں رکھی. یہ چاہیے. نہیں, خان نے 3 شرطیں تو رکھی تھی. وہ ہے سine qua non. نمبر 1 فارم 45, جس طرح سپریم کورٹ نے ریسٹور کر دی ہیں ہماری فارم 45 کی سیٹیں ریزروڈ ساری, اسی طرح ہماری ساری فارم 45 کی سیٹس ریسٹور کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی حکومت چھوڑیں گے؟ آپ کو دیں گے ان حکومت؟ سے تھوڑی ہم مانگ رہے ہیں بچے, جنہوں نے ان کو دیے ہیں ہاتھ میں. دیکھو, میں بھی کسی سے بات کر رہی تھی کہ جو باجوائی ٹیم ہے نا ایسے کہہ لو, انہوں نے صرف, اور جنرل باجوہ ان پرٹیکولر, انہوں نے فوج کا نقصان کیا ہے. زرداری بہت چالاک نکلا, نواز شریف اس سے بھی چالاک ہے, شہباز اس سے بھی, مریم نواز اس سے بھی, ان سب نے اپنے آپ کو بڑی بڑی پوزیشنز دے دی, بیڑا غرق کر دیا فوج کا. وہ فوج جو ہمارے لیے مرتی ہے, وہ ہمارے سولجرز جو صدقے دیتے ہیں, جو ایسی قربانیاں دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, بغیر ٹانگوں کے ہوتے ہیں والدین, بغیر ہاتھوں کے ہوتے ہیں, بغیر آنکھوں کے ہوتے ہیں, وہ تو کسی کو نظر نہیں آتے. وہ ہمارے شہداء, وہ ہمارے غازی جو ابھی ہیں, ان کو بدنام کر دیا. 1-2 بندہ گندا ہوگا نا جس نے بائیڈن کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, باقی تو ہماری اپنی فوج ہے, ہماری پولیس ہے, ان کو گندا کیا اور خود سیٹیں پکڑ لی. یہ تو ان کا کام ہے ان لوگوں کا. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر آپ کو کہا جائے کہ ہم عمران خان کو ریلیز کر دیتے ہیں, رہا کر دیتے ہیں, لیکن یہ حکومت پہ ہم رہیں گے, تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ تو ڈیل ہوگی نا. خان ڈیل نہیں مان رہے نا, ہم تو بھیکے مانگتے ہیں. خان صاحب کے سر بھاڑ میں گئی حکومت, بھاڑ میں گئے میں سینیٹرز, ایم پی ایز, آپ کی زندگی ضروری ہے, آپ نکلیں. وہ نہیں مانتے, کہتے میں ڈیل نہیں کرتا, کہتے عدالت کے تھرو رہا ہوں گا, مجھے انصاف چاہیے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو آپ عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انصاف دے گی؟ ناٹ ریئلی, لیکن آج جو یہ چھوٹے چھوٹے میں میجرز دیکھ رہی ہوں ٹو ریسٹور کانفیڈنس, مجھے پتہ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک ملک ہے جو بہت پریشر ڈال رہا ہے پاکستان پہ کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں, ادروائز پاکستان کی فنڈنگ نہیں ہوگی. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ کہہ رہے ہیں کہ آن آر ڈیڈ باڈی دیر از نو وے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں, پیسے جتنے بھی ملنے ہم یہ نہیں کر سکتے, پولیٹیکل سوسائڈ ہے ہمارے لیے, خودکشی ہے. تو سننے میں آ رہا ہے کہ ون آف دا ریزنس کی بھیک مانگے گی سپریم کورٹ سے کہ خدا کا واسطہ ان کو ان کی ریزرو سیٹیں واپس دے دو, کہ جو 2/3 میجورٹی ہے ان کی پنجاب میں اور سینٹر میں وہ ٹوٹ جائے. یہ سننے میں آ رہا ہے, اللہ کو پتہ ہے سچ کیا ہے, کیونکہ بغیر تصدیق بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, بٹ دیر از نو وے آف نو. آپ بتائیں کہ آپ عمران خان کی ٹکٹ پر منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچی ہیں, آپ نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں, الحمدللہ. تو آپ عمران خان کو باہر کس طرح آتا دیکھ رہی ہیں کہ عمران خان ریلیز کس طرح ہوگا؟ دیکھیے, ہوگا تو کورٹس کے ہی تھرو, سارے ان کے ڈیسیجنز ان کے خلاف اوور ٹرن ہوں گے. ایک آسان طریقہ تھا, اور وہ لوگوں نے کہا خان صاحب سے کہ پریزیڈنٹ الوی سے جاتے جاتے آپ ان سے ایک پارڈن مانگ لیں,
یعنی ایک معافی مانگ لے, ٹھیک ہے, شاید وہ مل بھی جاتی, لیکن خان صاحب نے بولا معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے یا وطن کے خلاف یا چوری کیے یا جھوٹ بولا ہے, میں کیوں اپنے خلاف جھوٹی گواہی دوں, میں نے نہیں کوئی غلط کام کیا, میں معافی نہیں مانگوں گا. عمران خان کو تو ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگ لیں. کس چیز کی معافی مانگے, کہ کیا کیا اس سے؟ 9 مئی کو تو وہ جیل کے اندر تھا. میرے 100 رپورٹرز, پتہ نہیں آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی 9 مئی والے دن کی نہیں, جب میں پہنچی شام کو, میں 10 مئی کو پھر اسلام آباد پہنچی تھی, 9 مئی کو میں پشاور میں تھی. اور مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ کدھر ہے لیڈرشپ, کدھر ہے شاہ محمود, کدھر ہے اسد عمر, کدھر ہے پرویز خٹک, کوئی بھی نہیں تھا آن دا گراؤنڈ. ہم ادھر گنجے گنجے گھوم رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. خان صاحب کا کیس عدالت کی بجائے تھانے کے اندر ہو رہا تھا, ہمیں تو جانے نہیں جا رہا تھا. مشکل سے 30 لوگ تھے کونے میں G11 میں ہائی کورٹ کے قریب, پھر پرانی ہائی کورٹ کے قریب, پھر اس کے بعد قیامت آ گئی, پتہ نہیں ہم کیسے بچ گئے. سڑکیں بند ہو رہی تھی اس ٹائم پہ. بچے دیکھیں, معافی وہ مانگے جس نے غلط کام کیا ہو. اور میں آپ کو ایمان سے کہہ سکتی ہوں, میں اپنے پہ تو شک کر سکتی ہوں, لیکن خان صاحب کی حب الوطنی, خان صاحب کا خلوص, خان صاحب کی سچائی, خان صاحب اس ملک میں, آپ کو پتہ ہے جوک ہم کرتے تھے خان صاحب کے بارے میں, کو چڑ ہوتی تھی جب آپ پانی کا گلاس نہیں آفر کرتے, 2 گلاس ہوتے ہیں, کوئی ایک گلاس پی کے چلا جاتا تھا, ہیڈ گیٹ اریٹیٹڈ کہ ایسا کیوں کیا. وہ اپنے پاکستان کی اینٹ مارے گا, کوئی سارے پریولیج یہاں اسمبلی میں آ کے ختم کر دی. بہت شکریہ. JUI جمعیت علماء اسلام, کل رؤوف حسن صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد ہونے جا رہا ہے, یا ان کے ساتھ ہم ان کے احتجاج میں شریک ہوں گے, وہ ہمارے احتجاج میں شریک ہوں گے, تو رضامند ہوں گے. اور عمران خان سے اپروول کے بعد یہ سب چل رہا ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس؟ آئی تھنک یہ انہوں نے شاید, اگر انہوں نے ایگزیکٹلی کہا ہو تو آئی ڈونٹ نو, لیکن جو ورڈز ہم نے خان صاحب سے سنے تھے, جنہوں نے اسد کیسر صاحب کو کنوے کیا تھا کہ پولیٹیکل الائنس ہماری ہوگی جماعت اسلامی کے ساتھ, اجے زئی صاحب کے ساتھ, مینگل صاحب کے ساتھ, ایک 5واں بھی ہے, چوتھا بھی ہے نا, اور GDA کے ساتھ. لیکن اگر ہمارے جو فارم 45-47 والی مہم ہے, اگر ان کی پروٹیسٹس ہوں اور ایف ہمارے ساتھ بیٹھے یا ہم ان کے ساتھ بیٹھے, دیٹ از ڈفرنٹ, وہ ایک احتجاج ہے. لیکن پولیٹیکل الائنس ہماری انہی 4 پارٹیز کے ساتھ ہے, سیاسی الائنس. ٹھیک ہے, کشمیر کے جو حالات ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ خان صاحب نے 2 سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا نا, یہ انہوں نے کیا کہا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ جب کہا تھا, اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ جب پرائی جنگوں میں شریک ہوں گے, پاکستان میں انتشار پھیلے گا. پاکستان میں انتشار پھیلے گا تو اکنامک انسرٹنٹی آئے گی, اکنامک انسرٹنٹی آئے گی تو سوشل انسرٹنٹی آئے گی, وہ سب آ چکی ہے. آخر کیا ہوگا, آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, آپ کی جو زمین ہے, آپ کا جو خطہ ارض ہے یہ پاکستان, اس میں پھوٹے درارے یہ لوگ ڈالیں گے. یہ خان نے 2 سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہوگا, وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. جو اس وقت ہیں صاحب عقل, صاحب طاقت, وہ کیوں نہیں دیکھ رہے کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کروا کون رہا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں, آئی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ کہ کسی بھی پاکستانی کو اس انتشار سے فائدہ ہے, نہ فوج کو, نہ پولیس کو, نہ پارلیمنٹ کو, نہ جوڈیشری کو, نہ بیوروکریسی کو, نہ مولوی کو, نہ میڈیا کو. ہمارا تو رزق یہ ہے, ہمارا تو وطن یہ ہے, ایک ہی پاسپورٹ ہے, ہم کہاں جائیں. کسی پاکستانی کو اس سے فائدہ نہیں ہے. جو باہر کے آقا یہ کروا رہے ہیں وہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس کو نہیں سمجھتے. وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ یہ بونگے تھے, یہ بے وقوف ہیں, یہ ڈرپوک ہے. الحمدللہ پوری قوم پنجاب, سندھ, بلوچستان سمیت نکلی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم حق کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ میم.